السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود آصف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے احمد مختار تاجدار مدینہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخانہ کلمات پیش کرنا، گستاخانہ نعرے لگانا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں انہیں کس طریقے سے اور کس بھاشا میں جواب دینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے دوستو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں انہیں گالیاں دی گئیں، انہیں پاگل کہا گیا، انہیں مجنوں کہا گیا۔ اس وقت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ریئیکشن کیا دیا، ان باتوں کا جواب کیا دیا۔ ہمیں ان کی زندگی اس وجہ سے دیکھنا پڑے گی کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر پیش کی اور ہمیں بتایا کہ آپ ان کی زندگی کو اپنے لیے ضرور غور کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے اور قرآن پاک سے پتہ چلے گا۔ ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ اس وقت ہمارے آقا کو گالیاں کیوں دی جاتی تھیں اور آج ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیوں کی جا رہی ہیں۔ جب آپ غور کریں گے تب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو میڈیا اٹینشن ملے، اور یہ کام عام آدمی نہیں کرتے، یہ کام صرف دو لوگ کرتے ہیں، جس میں فرسٹ کیٹیگری میں آتے ہیں پولیٹیشین، سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں بزنس مین لوگ۔ پولیٹیشین کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے میڈیا اٹینشن لینا، اس کا مقصد ہوتا ہے جو مارننگ نیوز پیپر ہے اس میں اپنے آپ کو ہیڈ لائن میں دیکھنا، اپنی بڑی سی پکچر ہو اور اس پکچر کے اوپر اس کا نام ہو اور اسی ٹاپک پہ ہیڈ لائن ہو اور اس کی بات ہو رہی ہو پوری دنیا، پورے دیش میں، گلی گلی میں۔ دوسرا سیکنڈ طبقہ ہوتا ہے بزنس مین، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر 2، 2.5 یا 5 منٹ کی کوئی فلم بنانا جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہو۔ اور جب ایسی فلمیں اور پولیٹیشین کے ایسے بیان جب ایک غصے والا مسلمان دیکھتا ہے تب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس ویڈیو کو اگنور مار دیا تو مجھ پر گناہ پڑے گا، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع نہیں کیا، ان کا ساتھ نہیں دیا اور اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا۔ یہی بات آپ کو سمجھنی ہے۔ قرآن مقدس اور شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا سکھاتی ہے، یہ بات آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ فرسٹ کیٹیگری کے لوگوں کا مقصد ہے میڈیا اٹینشن لینا، ان کا چرچا ہو پورے دیش میں، پوری دنیا میں، ان پر بات ہو۔ سیکنڈ کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں بزنس مین، جو فلمیں بناتے ہیں، میگزین بیچتے ہیں، رسالے بیچتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ یہ جو گستاخی کی ہے، یہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو گالیاں دی ہیں، یہ کس کیٹیگری کے لوگ نے دی ہے، یہ کون لوگ ہیں۔ اگر یہ فلم انڈسٹری سے ہیں، جیسا کہ کسی نے 2 منٹ کی فلم بنائی، کسی نے 3 منٹ کی فلم بنائی، کسی نے 5 منٹ کی فلم بنائی، اور یہ بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ اب ہم ایسے ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم غصے میں آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بڑھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دفاع کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں آپ میری بات کو غلط نہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا دفاع نہ کرنا چاہیے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، لیکن جواب دینے کے طریقے ہوتے ہیں۔ جیسی بھاشا میں جواب ہو اسی بھاشا میں جواب دیا جائے۔ جب آپ اس کی فلم کو شیئر کریں گے، اس کو پروموٹ ملے گا، اس کا بزنس بنے گا، اس کا پیسہ بنے گا۔ انہیں یہ بھاشا سمجھ میں نہیں آئے گی جو آپ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں۔ آپ نے ویڈیو وائرل کر دیا، آپ تو ان کا شکار ہو گئے۔ وہ چاہ ہی یہی رہے تھے کہ آپ اس کو وائرل کریں اور اس کا بزنس سیٹ ہو، اس کو پیسہ بنے۔ تو آپ کو ان کی یہ والی پائپ لائن کاٹنی پڑے گی۔ یہ کٹے گی کیسے؟ یہ اس طریقے سے کٹے گی کہ ہمیں نبی کی زندگی میں جھانکنا پڑے گا۔ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بڑھیا آپ پر کوڑا ڈالتی ہے تو آپ اس کو گالیاں نہیں دیتے،
پلٹ کر اس پر جواب نہیں دیتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموشی سے راستے سے گزر جاتے ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر مارے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے محبوب سے کہو اگر اجازت ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو پیس دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کو سنا اور کہا کہ نہیں، اور وہی لوگ آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپاہی بنے، جنہوں نے بہت جنگیں جیتی۔ یہ وہی لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ ہمیں چیزوں کو اگنور مارنا سیکھنا پڑے گا، جو جس بھاشا میں بات کر رہا ہے اسی بھاشا میں جواب دینا پڑے گا۔ اور آپ ایک بات اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان بڑھائی ہے وہ قرآن مقدس میں بڑھائی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ اب کس میں ہمت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا دے؟ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مقدس تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے گویا میری بات مانی۔ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر آپ خدا کی نمازیں پڑھیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ خدا کی بارگاہ میں پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک سجدے میں پڑے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں، قبول نہیں، وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں، ان پر ایمان نہ لائیں، تو آپ کی ساری عبادت بیکار، خدا کو ماننا آپ کا بیکار۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے تمہاری اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، جس نے تمہارا کہنا مانا گویا اس نے میرا کہنا مانا۔ تو میرے دینی بھائیوں، آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کہیں ہم ان لوگوں کا شکار تو نہیں ہو رہے، وہ جو ہم سے امید رکھ رہے ہیں، ہم کہیں انجانے میں ان کی امیدوں پر کھرا تو نہیں اتر رہے۔ آپ کو اگنور مارنا پڑے گا، لیکن ہر جگہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا ہمیں رپلائی کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سوئٹزرلینڈ کا جو سب سے بڑا نہیں، جو پولیٹیشین ہے، جب وہاں پر یہ قانون پاس ہوا کہ مسجدوں میں میناریں بین کی جائیں، تو اس کا سب سے بڑا سپورٹر یہی پولیٹیشین تھا، ڈینیل۔ اور ڈینمارک میں جب نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا، ہمارے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کارٹون بنا کر گستاخی کی گئی، تو اس کا سب سے بڑا سپورٹر یہی ڈینیل تھا، سوئٹزرلینڈ کا جو پولیٹیشین ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پولیٹیشین نے نبی کی شان میں بہت گستاخیاں کی، یہ مسجدوں کے مینار بین جو ہوئے ان کا سب سے بڑا سپورٹر تھا۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ بعد میں یہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی کانفرنس میں یہ حاضری دینے کے لیے گیا، اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو لے گیا تھا ایسی دکھانے کے لیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پر ایسی رحمت ہوئی کہ اس کا بیٹا اسی محفل میں کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا۔ اب آپ اس کی اگر پچھلی ویڈیو دیکھیں گے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اور آج وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ آپ چاہیں تو گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں فیکٹ، آپ ڈالیں سوئٹزرلینڈ پولیٹیشین کنورٹ اسلام، آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ کو کچھ چیزوں کو اگنور مارنا سیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ اب کس کی مجال کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو کم کر سکے؟ تو آپ فخر سے جھومیے اور اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پر ناز کیجیے، اور جو جس بھاشا میں جواب دیتا ہے آپ اسی بھاشا میں جواب دیں۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اور کچھ چیزوں کو اگنور مارنا پڑے گا۔